السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کلام قرآن مجید کی روشنی میں انسان کی تخلیق و پیدائش کے بارے میں حقائق۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کیوں نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی؟ رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کریم نے تجھے پیدا بھی کیا اور تجھے برابر برابر بنایا۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کاملہ نہیں؟ یہ ہاتھ برابر کر کے دیکھیں، یہ انگوٹھے برابر، یہ انگلیاں برابر، یہ انگلیاں برابر، کان دیکھیں دونوں کان برابر، آنکھوں کا لیول برابر، ایکول کر کے چہرے کے اوپر خوبصورتی کے لیے سجا دیا گیا۔ پھر پھیپھڑوں کا نظام ہے، پھر جگر کا نظام ہے تھا۔ آپ کی ڈاکٹری رپورٹ کہتی ہے کہ خالی یہ ایک جگر 500 کام کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر۔ پھر ایک جیسے پاؤں بنا دیے، اللہ کریم نے چلنے کے لیے پاؤں عطا فرما دیے۔ تو اس لیے فرمایا جس اللہ نے تیرا جوڑ برابر بنا دیا ہے، کیوں اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو کبھی باڈی ویور کے سامنے کھڑے ہو کے، کبھی گھر کے بڑے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک سرسری جائزہ اپنا لے کے تو پھر سوچا کرو کہ کون ہے وہ ذات جو یہ سارے کا سارا نظام قدرت کے ساتھ اس کائنات کے اندر انسان کو مارد وجود میں لانے کے بعد بھی اس کا نظام چلا رہی ہے۔ اور پھر بے اختیار منہ سے نکلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ بابرکت ذات ہیں جو بڑا بہترین بنانے والے ہیں۔ کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی لیکن آج تک پانی کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان کوئی نہیں بنا سکا۔ فتبارک اللہ، یہ بابرکت اللہ کی ذات ہے، احسن الخالقین۔ سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کے دوسرے حصہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کے ابتدائی اور اساسی مراحل اور پھر حضرت انسان پہ کی جانے والی اپنی نعمتوں کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان جس کو ہم نے ایک نطفہ سے پیدا کیا، اس سے قبل فرمایا لم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں تھا۔ یہ اس کا ماضی انسان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ کہیں انسان اس عارضی دنیا کی لذات کے نشہ میں اپنے پروردگار کی صفات عالیہ کو فراموش نہ کر دے۔ یہاں پہ ان تمام ابتدائی مراحل اور اس پروسیس کا ذکر فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت کاملہ سے انسان کے مارد وجود آنے کے لیے درپیش ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر سی مٹی کے سط سے، خلاصے سے، یہ حکماء لوگ سط نکالتے ہیں کسی بھی چیز کا، ما حاصل نچوڑ، تو قرآن کریم نے مٹی کی مختلف صورتوں کے نام استعمال فرمائے ہیں۔ کہیں پہ فرمایا کہ ہم نے ٹن سے بجنے والی مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا، کہیں پہ فرمایا کہ ہم نے کیچڑ دار مٹی سے پیدا فرمایا، کہیں فرمایا ہم نے لیس دار مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہاں پہ فرمایا کہ حقیر سی ایک مٹی تھی، اس کا سط، اس کا ما حاصل اور اس کا جو خلاصہ تھا، ہم نے اس سے انسان کے وجود کو ترتیب دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر مٹی سے بنائے جانے والے اس حضرت انسان کو ایک نطفہ کی صورت میں ایک محفوظ مقام میں جمع کر دیا۔ پہلے بھی ایک بارہا مقامات پہ تفصیلات گزر چکی ہیں کہ مرد کی طرف سے عورت کے رحم میں داخل ہونے والے وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ وہ لاکھوں کرومز ہوتے ہیں، وہ لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، اور ان لاکھوں کروڑوں جراثیم میں سے صرف ایک جراثیم جس پہ اللہ کا حکم ہو وہ رحم مادر میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہاں سے بچے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
ایک محفوظ مقام پہ ہم نے اس کو پہنچا دیا. ثم خلقنا النطفة علقة. اب حدیث مبارکہ کے تناظر میں اس کی تفسیر سمجھتے جائیں. آج آپ کی میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہتی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہی ترتیب فرمائی جو الٹرا ساؤنڈ آج آپ کی کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک یہ نطفہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ وہ بھی یہی ترتیب بتاتی ہے. یہ جی حمل کے ابتدائی ایام جو ہے کم از کم 1.25 مہینہ ہو تو پھر شو ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے اگلے 40 دن میں یہ جو نطفہ تھا یہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة. پھر ہم نے واقعتاً اس پانی کی ایک بوند کو، ایک قطرے کو 40 دن ماں کے رحم میں رکھنے کے بعد ایک نطفے کی، ایک علقہ جمع خون، ایک لوتھڑے کی صورت میں تبدیل فرما دیا. میڈیکل رپورٹ بھی یہی ترتیب بتاتی ہے. تیسرے نمبر پہ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر ہم نے 40 دن کے بعد اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی کی صورت میں ترتیب دے دیا. اب آپ کی میڈیکل رپورٹ پھر یہی کہتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر باقاعدہ وہ ایک بوٹی کی صورت مربع شکل میں ہوتی ہے، وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے 40 دن کا لفظ استعمال فرمایا. چوتھے نمبر پہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر اس بوٹی کو ہڈیوں میں ترتیب دینا شروع کیا جاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے پھر 40 کا ہندسہ استعمال فرمایا. ادھر آپ کی میڈیکل رپورٹ پھر کہتی ہے جی بالکل ابھی یہ حمل اس صورت میں داخل ہو چکا ہے کہ اب یہ ماں کے رحم، ماں کے پیٹ کے اندر یہ دھڑکتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر یہ وائبریٹ ہوتا ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ وائبریٹ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس بوٹی کو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ ملنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پانچواں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ان ہڈیوں کے اوپر یہ جو ڈھانچہ، یہ ایک سٹرکچر اللہ نے ترتیب دیا تھا، ان کے اوپر پھر ماں کے پیٹ میں گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. اسی طرح مراحل در مراحل گزرتے ہوئے 7واں منتھ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم ایک جیتا جاگتا انسان ماں کے پیٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں. پھر اللہ کی قدرت کاملہ سے 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم اس کو زمین میں پیدا، دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ایک دوسری صورت میں ان کو پیدا کر دیا جاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. سوچ سمجھ کے اپنے ماضی کو بھول کے اپنے رب کی نافرمانی کرنا، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر تم نے فوت ہو جانا ہے. ہم ایک مقررہ مدت کے بعد کسی کو بچپن میں فوت فرما دیتے ہیں، کسی کو جوانی میں لے جاتے ہیں، کسی کو بڑھاپے میں لے جاتے ہیں. فوت ہونا اس سے استثناء نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے کے پیچھے کہیں اپنی اصل کو نہ بھول جانا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. تم سب نے مرنا ہے، فوت ہو کے میرے پاس آنا. پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. ایک دن میں نے رکھا تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے، تمہارے دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے. اب اس کی تفسیر سمجھیے. 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ 7 راستوں سے مراد یہ 7 آسمان ہے. فوقکم تمہارے اوپر. رستے کا لفظ آسمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں استعمال فرمایا ہے؟ یہ ایک توجہ طلب بات ہے. چونکہ فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، رستے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا. فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ نماز فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی ابھی چینج ہوئی. نماز عصر کے بعد جو ابھی فرشتے ہمارے یہاں مقرر ہوئے وہ عصر کے وقت واپس چلے جائیں گے، نئے فرشتے آ جائیں گے روزی روٹی کا پیغام لینے کے لیے، اللہ کے پیغامات لینے کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے.
یہ ایک ترتیب ہے فرشتوں کی جو لگی رہتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا فدائے بدر کر پیدا، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، تو اس لیے ان 7 آسمانوں کو 7 رستے فرمایا گیا کہ یہاں سے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ یہ روز جو ہمارے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی روحوں کا واپسی جانے کا راستہ بھی یہی ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر 7 راستے بنے، وما کننا عن الخلق غافلین، ہم ان کی تخلیق سے بھی غافل نہیں ہیں۔ یہ مثال بھی کچھ دن پہلے ہمارے سبق کے دوران گزری کہ ایک 10x12 کا کمرہ ہو، اس کا لینٹر بغیر دیواروں کے سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا، بغیر پلر کے ستون کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا آسمان اللہ کریم نے بغیر پلر کے کھڑا فرما دیا ہے، اتنا بڑا لینٹر ہے نیلے آسمان کا، اللہ نے بغیر ستون کے، بغیر سہاروں کے، بغیر 4 دیواری کے کھڑا فرما دیا۔ فرمایا ہم ان کی تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق۔ یہ جو آبی بخارات اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، یہ بارش کی صورت میں پھر واپس اللہ کے حکم سے زمین پہ آتے ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، کہیں نہروں کی صورت میں، کہیں سمندروں کی صورت میں، کہیں دریاؤں کی صورت میں۔ کچھ پانی ایسا ہے جو برف کی صورت میں گلیشیئر بن کے پہاڑوں کے اوپر سیو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جب موسم گرما آتا ہے تو کیوں پانی کی اتنی بہتات ہوتی ہے، سردی میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ وہ جب گرمی پڑتی ہے تو کچھ پانی اللہ نے گلیشیئر کی صورت میں جو پہاڑوں کے اوپر جمع فرما رکھا تھا، پھر وہ پگھل کے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ندی نالوں سے، چشموں سے ہوتا ہوا، سمندروں دریاؤں سے نکلتا ہوا نہری اور آبپاشی نظام میں آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں پانی والی، مگر نہ یہ آپ چلے جائیں، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کے لیے بور میسر نہیں ہے، بور نکالتے جائیں وہاں پہ پانی نصیب نہیں ہے، دور دراز کے علاقوں سے جا کے لوگوں کو پانی لانا پڑتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ پانی لے جائیں تو پھر کیا، سورہ ملک میں بھی یہی فرمایا، ہم اگر تمہارے کنووں کا پانی لے جائیں تو کون ہمیں پوچھنے والا ہے۔ یہاں پہ فرمایا پانی اگر جمع ہم کرتے ہیں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو لے جانے پہ بھی ہم ذمہ دار ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم لے جائیں پانی، کسی کا بور پانی چھوڑ جائے، کوئی کیا کر سکتا ہے، زیر زمین کوئی 100-200 فٹ نیچے جا کے تو نہیں دیکھ سکتا میرا بور پانی کیوں نہیں دے رہا۔ اصل یہ ہے اللہ کریم کی قدرت۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اسی پانی کے ساتھ ہم تمہارے لیے باغات کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان باغات میں سے کچھ باغات کھجوروں کے ہوتے ہیں، اور یہ انسان تیرے لیے ہم نے یہ سارا کچھ پیدا کیا کہ تیرے لیے کھجور کو پیدا کر دیا۔ اب آپ کی سائنس کہتی ہے کہ کھجور کے اندر فائبر موجود ہے، پوٹاشیم موجود ہے، میگنیشیم موجود ہے، وٹامن B6 جو انتہائی ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، وہ اللہ کریم نے کھجور کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ وَعَنَابٍ، آپ کے لیے انگور کو پیدا کر دیا۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، یہ بڑے مزے کے، بڑے لذیذ اور بہت زیادہ تعداد میں پھل ہیں جو موجود ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم ان سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور ایک درخت ایسا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ 30ویں پارے میں باقاعدہ اس درخت کی قسم اٹھائی، اس کے نام پہ سورت نازل فرما دی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے انجیر کی بھی قسم ہے اور مجھے زیتون کی بھی قسم ہے۔ تو جس زیتون کا ذکر اللہ کریم سورہ 3 میں فرما رہے ہیں، اس زیتون کا ذکر یہاں پہ بھی ہے، اور یہ بڑا مبارک درخت ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ اسی پارے میں سورہ نور میں بھی ہم کچھ تفصیلات اس کی پڑھیں گے۔ یہ بڑا مبارک درخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ اس کے تیل کے اندر بڑے فوائد ہیں، اس کے پھل کے اندر بڑے فوائد ہیں، اس کے درخت کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو طور سینا کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہ جو شام کا ایریا ہے،
اس ایریے سے پیدا ہونے والا زیتون یہ بڑا اسپیشل زیتون ہوتا ہے. ابھی آج کل تو یہ یورپ کے اندر، اسپین کے اندر بڑا اعلیٰ نسل کا زیتون کاشت کیا جا رہا ہے. بیلجیم کے اندر زیتون کی کاشت کی جا رہی ہے. لیکن قرآن کریم نے جو شام ملک کے طور سینا کے مقام کے زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا تو یقیناً اللہ کریم نے ذکر فرمایا تو وہ سب سے وی آئی پی کو بلکہ وی آئی پی کوالٹی میں ہوگا. تو فرمایا وہ طور سینا سے ایک درخت نکلتا ہے، تنبت بالدہن، تیل لے کے اگتا ہے. سبحان اللہ. وصبغ للآکلین، اس کا سالن بھی بنا لیا جاتا ہے، اچار بھی بنا لیا جاتا ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انسان کو اس کا ماضی یاد کروانے کے بعد اب اس پہ وارد ہونے والی نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے. فرمایا تمہارے لیے تمہارے جانوروں میں بھی عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں. اب دیکھیے روزانہ دودھ کسی نہ کسی فارم میں ہم سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی دودھ کو دیکھ کے یہ خیال آیا کہ جانور کا پیٹ تھا، اس پیٹ کے اندر گوبر بھی موجود تھا، خون بھی موجود تھا. گوبر اور خون کے مجموعہ میں سے صاف، شفاف اور لذیذ ترین خالص دودھ پیدا کرنا، یہ بھی تو اللہ کا کام ہے. ابھی بھی نہیں پہچانتے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ذات حق ہے جو ہمیں دودھ پلا رہی ہے، خالص دودھ سے نواز رہی ہے. فرمایا تمہارے لیے اس میں عبرت ہے جو ہم تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے دودھ پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، جانوروں کے کاروبار کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر بھی تمہارے لیے منافع ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے گوشت کا نظام بھی انہی جانوروں سے چلتا ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پہ بھی تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں پہ بھی تم سوار ہوتے ہو. تمہارے فائدے کے لیے اللہ کریم نے یہ سارا نظام کائنات ترتیب دے دیا. بدلے میں تم سے درکار صرف یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کی عبادت کرتے رہو تاکہ آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر ہو. اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ سے قرآن کریم کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہم اللہ جی کے کرم و فضل سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں. اللہ کریم اس کی بدولت میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے. قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں. ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ استحکام نصیب فرمائیں. دنیا کے جس خطے پہ بھی مسلمان آباد ہیں اللہ ان کو استحکام اور ترقی اور عافیت نصیب فرما دیں. جو دوسرے ممالک، دوسرے شہروں سے ہماری فہم القرآن کلاس کا حصہ بننے والے خواتین و حضرات ہیں اللہ کریم ان کے مال، جان، ایمان کی اور شرم و حیا کی حفاظت فرما کے دیار غیر میں ان کے لیے رزق حلال کے دروازے آسان فرما دیں. سب کی نیک مرادوں کو اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے پورا فرما کے ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ اللہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دیں. مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں سے 28 نمبر محترم محمد سلیمان شاکر صاحب کا ہے اور ان کا فہم قرآن کلاس کا گروپ بھی ہے. یہ ویڈیو بھی اسی سبق سے ماخوذ ہے جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں. دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں. فری قرآن سمجھنے یا دینی سوالات کی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923007446434 ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید